احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذرۂ ناچیز کے ساتھ خواتین کا اپنا پروگرام، جس میں شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات پہ کلام کیا جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام کے بنیادی احکام سیکھے اور سکھائے جا سکیں۔ اور جناب ہم بات کر رہے ہیں گزشتہ کئی ویک سے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ نکاح کے حوالے سے، عقد کے حوالے سے، شادی بیاہ کے حوالے سے احکامات سیکھنے اور سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ گفتگو کا جو خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے، اور اگر بریفلی سمرائز کروں تو ہم نے بات کی کہ نکاح سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام حالات میں، اور جناب علانیہ ہونا چاہیے، دو گواہوں کی موجودگی میں فریقین کا یعنی مرد اور عورت کا ایجاب اور قبول، یعنی آفر ٹو آفر اینڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ آفر۔ اور جناب ہم نے بات کی کل بھی، اور ہم مسلسل اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور بار دیگر آج پھر عرض کر دیتی ہوں کہ شریعت مطہرہ کو مطلوب یہ ہے کہ نکاح میں خرچہ بھی کم ہو، مشقت بھی کم ہو، اور اللہ اور اس کے رسول سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو۔ تو حتی الامکان ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اب آ جاتے ہیں کپڑوں کی جانب، لباس کی جانب۔ لباس جناب جس کا جو بنیادی مقصد ہے، جو اس کا پرائمری یعنی اور جوہری مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جسم کو چھپائے، یعنی وہ ستر ہے، یعنی ڈھانپنا ہے۔ تو اگر وہ ہمارے ستر کی رعایت نہیں کر رہا تو پھر جناب ایسا لباس شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ تو اب چاہے دولہا ہو یا دلہن ہو، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، آج اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے۔ پھر اسراف کا جو معاملہ آتا ہے، لاکھوں تک جناب کہانی پہنچ گئی ہے، اور والدین کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے اور بڑی مشکل ہے آج کے دور میں بیٹی کا یا بیٹے کا لباس تیار کرنا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ لڑکی کا لباس لڑکے والے ارینج کریں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ دولہا کا لباس دلہن والے ارینج کریں؟ ایسے ہی سوالات آج میں انشاءاللہ کروں گی۔ میرے ساتھ جو ہے وہ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں جناب عالمہ صدف ذوالفقار اور عالمہ شفق غلام مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ دونوں؟ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے۔ ہمارے مینٹور استاذ المکرم ہم سب کی رہنمائی کے لیے آج بھی آن بھی پر براہ راست موجود ہیں، اور میری خوش بختی ہے کہ میں بھی سیکھتی ہوں اور ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں۔ جناب سلام عرض کرتے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودون کو۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب بات ہو رہی ہے نکاح کے تعلق سے، نکاح کے احکام۔ تو جناب صدف، ہم عالمہ صدف آپ کی سمت آئیں گے۔ تو نکاح کی جب لباس کی بات آتی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ بارات اور ولیمے کا جو سوٹ ہے، یہ دو ایونٹ بڑے خاص ہوتے ہیں نا، اور لاکھوں میں جو ہے وہ ڈریسز آ رہے ہوتے ہیں، تو جو لڑکی کا ہے یا دلہن کا جو لباس ہے وہ دولہے والوں کے گھر سے آئے، اور جو دولہے کا لباس ہے، جو گروم کا لباس ہے، وہ دلہن والوں کو ارینج کرنا ہو، یہ کیا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شریعت مطہرہ نے نکاح کو پسند فرمایا، اور اس کے کرنے کے لیے بہت زیادہ ریسٹرکشنز بھی نہیں لگائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ چونکہ خوشی کا موقع ہے، ہاں یہ ضرور فرمایا کہ خوشی کا موقع ہے تو اظہار مسرت ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ شریعت کی طرف سے رسپانسبلٹی ہے لباس کو کون دے گا کون نہیں، یہ تو کوئی خاص متعین نہیں کیا گیا، لیکن کچھ ہوتے ہیں کلچرز اور کچھ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں کسی ہر جگہ کے، تو ان کی رعایت کرنا بھی اس وقت ضروری ہوتا ہے کہ جب، یعنی اس وقت بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات ان کی رعایت نہ کریں تو بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ شریعت سے ٹکراتے نہ ہوں تب
خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی کلچر یا ٹریڈیشن قرآن اور سنت سے نہیں ٹکراتا ہو اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اسلام کی بنیادی چیزوں کے یا اسلام کے کسی بھی اصول کے خلاف ہو تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں پر ہمارا جو یہ ٹریڈیشن ہے کہ دلہا اور دلہن کا لباس ایک دوسرے کے اپوزٹ سائڈ سے آتا ہے، یوں سمجھ لیں، تو وہ یہ کلچر ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھا جائے گا چونکہ ایک طرح سے تحفہ ہوتا ہے، تو تحفے کے اندر دونوں سائڈ کا اعتبار کیا جائے گا، تحفہ دینے والے کا بھی اور لینے والے کی طرف سے بھی۔ دینے والے کی طرف سے یہ چیز دیکھی جائے گی کہ وہ ایسا تحفہ دے دوسرے والے کو کہ جسے وہ خود بھی اپنے لیے پسند کرتا ہو، مطلب ایک ایسی ویلیوبل چیز ہو جو وہ اپنے لیے بھی باعث یعنی کہ مسرت سمجھے اگر کوئی اس کو دے۔ میں اگر خلاصہ کروں تو ایک لفظ یہ کافی ہوگا کہ آپ اپنی بہو کے لیے جو لباس لے رہے ہیں وہ یہ سوچ کے لیں کہ اگر آپ کی بیٹی کو ملے تو وہ کیسا لگے گا، اور اسی طریقے سے داماد کے لیے بھی ہے کہ آپ کے بیٹے کو جیسا ملے گا اس طریقے سے یہ سوچ کے دیں تو دونوں طرف سے مسئلے نہیں ہوں گے۔ اور اگر سامنے والے کی مرضی بھی اس میں شامل ہو شرعی قیودات کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جو گفٹ لینے والا ہے اس کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ جو تحفہ دیا جائے اسے بخوشی قبول کرے۔ بعض اوقات وہ تو لیتے ہیں، ڈریسز آ جاتے ہیں، پھر اگلے دن یا اس کو لینے کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، خواتین کا من پسندیدہ ٹاپک ہوتا ہے، جب بھی کوئی سامان آتا ہے دلہا کے گھر سے یا دلہن کے گھر سے آتا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہوتی ہے اور وہ اسے بیٹھ کے پوری ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ڈائلاگ ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ کیسا ہے کیا، تو اس قسم کی گفتگو کرنا، کیونکہ بعض اوقات اس میں غیبت کا شائبہ ہوتا ہے، دل آزاریوں کا سبب بن جاتا ہے، دل آزاری کا، بالکل، تو اس لیے یہ کرنا کی تو اجازت نہیں ہوگی۔ اور جو دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی تحفہ ہے اسے قبول کریں، اور ڈیمانڈ کرنا وہ بالکل جائز نہیں ہوگا کہ آپ ڈیمانڈ کریں کہ اس لیول کا ہو، اس اسٹائل کا ہو، ہم اس سے کم میں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ میں آپ سے پسند پوچھ لوں آپ کی کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کس طریقے سے، وہ پسند بتانا اور ہے اور ڈیمانڈ کرنا الگ ہے۔ تو ڈیمانڈنگ جو ہے وہ پسند نہیں ہے، ہاں پسند کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن آسان انداز سے۔ جناب آج کل یہ جو ڈریسز کی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ ڈیزائنرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں میں جو ہے وہ قیمتیں جا رہی ہیں ان لباسوں کی کہ ملبوسات کی کہ جو دولہا یا دلہن کے لیے خریدے جاتے ہیں، اسپیشلی ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ بھائی جناب کیا یہ اسراف میں نہیں آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ پھر بروز قیامت تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے انہیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے خرچ کیا۔ معلوم ہوا کہ جو بھی چیزیں چاہے پیسہ ہو، دولت ہو، وقت ہو، یہ سب چیزیں اللہ کی نعمت ہیں جنہیں اچھے احسن انداز میں استعمال کرنا ہم پر لازم ہے۔ بصورت دیگر ان کا فضول خرچ اسراف کرنے کی صورت میں بروز قیامت سب کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اب جہاں سے اسراف کا تعلق ہوتا ہے، دیکھیے اسراف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایسے استعمال کرنا، یعنی نہ تو اس کا دنیاوی فائدہ ہو نہ ہی کوئی اخروی فائدہ ہو، ایسا استعمال کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے، جسے ہم فضول خرچی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے ایک تو ہے نارمل کیس، اگر ہم عرف دیکھیں تو جس طرح کا دور چل رہا ہے نارمل ملبوسات اگر ہم صرف اٹینڈنٹ کی بات کریں، دولہا دلہن کی نہ بھی کریں تو بھی یہ ایک صحیح قیمت پر چل رہے ہیں، اور جب دولہا دلہن کے مناسب لباس کی بات آتی ہے تو ظاہری بات ہے بالکل چیپ آپ کو ریٹس میں مل جائیں ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اگر مناسب کرائٹیریا میں خریدے جا رہے ہیں اور جو کہ صحیح قیمتی ہوتے ہیں، یعنی 25-30 ہزار تک آپ کو اچھا ہے، چلے 50 تک بھی اگر ہم کر دیں، خیر یہ تو ہر ایک کے ذوق کی بات ہے، تو اس کے اندر آپ کو اچھی ویرائٹی مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا نارمل پرائز میں اچھے لباس لینے کا کوئی منع نہیں کرتی شریعت، بلکہ اس کو پسند کیا گیا ہے کہ ایسے مواقع پر جی اب یہ سے عموماً ایک بات ہے کہ تو اب یہ ہے کہ اس میں اپنے کسی ایونٹ کے لیے، اپنے خاص دن کے لیے ایسے اتنی قیمت تک ملبوسات لینے کی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا یہ میں نے 50,000 کو آپ کو ایک وہ نہیں بتا دیے کہ جس سے 60-70 کا لے لا وہ کہے میں نے حرام کام کر دیا، ایسی مراد نہیں ہے۔ مراد آپ کو ایک مثال دینے کی بات کر رہے ہیں، مطلب ایک نارمل کنڈیشن میں، لیکن بات اس چیز کی ہو رہی ہے کہ لاکھوں میں شرارے وغیرہ لیے جاتے ہیں اور تقریباً مہینوں صرف ہو جاتے ہیں ان کی ڈیزائننگ میں، اس میں آپ کا وقت الگ لگا ہے، رنگ آپ الگ ملا رہے ہیں، ڈائی الگ کروا رہے ہیں، اور اس میں لاکھوں کی تعداد، اور عموماً ہوتا یہ کہ دیکھا دکھائی کہ اس نے کیا پہنا ہے ہمیں اس سے ڈبل پہنانا ہے اور ہمیں ایسا لینا ہے ویسا لینا ہے کہ لوگ دیکھ کر اشش کرتے رہ جائیں۔ تو یہ چیز جو کمپٹیشن میں آ جاتی ہے اور 50-10 لاکھوں میں چلی جاتی ہے جب یہ چیز، تو پھر شرط اس سے روک دیتی ہے کہ ہر چیز کی لمیٹیشن بتائی گئی، لہٰذا خوشی کو منائیں، مہنگے لباس بھی لیں لیکن اتنا مہنگا نہ لیں کہ یہ اسراف کے زمرے میں آ جائے۔ جناب ہم بات کر رہے ہیں دولہا اور دلہن کے ملبوسات کے تعلق سے جو کہ مہنگے بھی ہیں اور عوام الناس کی پہنچ سے دور ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کیا یہ اسراف میں آئے گا اور کس کے ذمہ ہے، کون ارینج کرے ان ڈریسز کو؟ جی حضور ہم آپ کی سمت آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو میں لفظ ستر اور سطر کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ کنفیوژن باقی نہ رہے
کہ ستر جو ہے وہ الگ لفظ ہے, سطر الگ لفظ ہے. سطر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا, ڈھانکنا, کور کرنا, اور ستر کا معنی ہوتا ہے پردہ, پردہ. تو وہ جو نماز کی جب شروط بیان کی جاتی ہیں تو اس کے اندر جو لفظ ہے وہ ہے ستر عورت, کہ چھپانے کی چیز کو چھپانا, ڈھانکنا. وہاں ستر عورت ہے, ستر ہے مصدر ہے, معنی ڈھانکنا. لیکن ویسے جب ہم بولتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ستر جو ہے وہ ستر ڈھانپ لو, تو اس وقت ستر کہا جائے گا. اور لباس کو جب ہم کہتے ہیں کہ لباس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ستر کی حفاظت ہے یا ستر کی رعایت ہے, تو یہاں ستر بولا جائے گا. اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ یہ جو اس طرح جوڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں یا لیے جاتے ہیں اور ان کے جو مطالبے کرنا ہے, ڈیمانڈ کرنا ہے. دیکھیں ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ عرف کے ساتھ ہوتا ہے. عرف کے اندر جتنا استعمال ہوتا ہے اور جتنے کی بات کی جاتی ہے اتنا تو ٹھیک ہے, لیکن ویسے جو ہے وہ مطالبات عرف سے ہٹ کر زائد مطالبات کرنے کی اجازت نہیں ہے. سوال کے زمرے میں آتا ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. باقی جو ہے وہ اپنی پسند کا اظہار یا رسم کا بتانا کسی کو, یا جو ہے وہ اگلے پوچھ رہے ہوں یا ایسی باتیں جب ہو رہی ہوں تو اس دوران آپ نے اپنی رسم کا بتا دیا, تو یہ بتانے میں حرج نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ بے جا مطالبات نہیں کرنے چاہیے, نہ ہی لمبی چوڑی لسٹ اگلے کو تھما دینی چاہیے. اور اگر اگلے نے پوچھ بھی لیا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیچارہ پوچھ کے پھنس گیا ہے, کہ اگر انہوں نے پوچھ لیا ہے جو ہے وہ مروت کے طور منتظر بیٹھے ہوتے ہیں یہ پوچھے اور ہم انہوں نے اگر مروت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھ لیا ہے, تو اب یہ نہیں کہ اب آپ جو ہے نا پوری لمبی چوڑی ایک لسٹ تھما دیں ان کو, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ خود مروت کے خلاف ہے یہ بات. اور دین متین بھی جو ہے جو ترغیب دیتا ہے نکاح کے باب میں بالخصوص آسان نکاح کی ترغیب دیتا ہے. آسان نکاح ہونا چاہیے, وہ نکاح ہونا چاہیے جس میں خرچ کم سے کم ہو. اور باقی رہ گیا جو ہے یہ جوڑوں کا استعمال, تو جوڑوں پہ بھی دیکھیں ٹھیک ہے, خوشی کا موقع ہے, خوشی کے موقع پر آپ اچھا لباس استعمال کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں, اچھی بات ہے, کیا جائے. لیکن اس موقع پر بھی اس بات کا بہرحال لحاظ رکھا جائے گا کہ وہ ایک تو اتنا زیادہ نہ ہو کہ اسراف میں چلا جائے, اور دوسرا ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے اسے مشکل ہو جائے, اور دیکھنے والے جو لوگ ہیں, عام لوگ بیچارے, وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہو, یا کوئی آپ کو اس طرح حسرت بری نگاہوں سے دیکھیں اور خود نہ کر سکتے ہوں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مناسب جو اچھا لباس, مناسب قیمتی لباس استعمال کرنا چاہیے. بہت زیادہ قیمتی لباس, اس کی ہم جو ہے وہ اسے جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے, نہ ہی شریعت اپریشیٹ کرتی ہے. جائز ناجائز اپنی جگہ پر, ابھی بات ہو رہی ہے کہ اس کی اپریسیشن ہوگی نہیں ہوگی, تو اپریسیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے حضور, ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب, اپنے لبوں کو درود پاک سے در رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بریک سے قبل مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے, اور لباس کے تعلق سے, ستر اور سطر کے تعلق سے آپ نے رہنمائی فرمائی. حضور آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ جی مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے, تو میں آپ کی سمتا ہوں گی عالمہ صدف. مجھے یہ بتائیے کہ گفٹس کی بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ یہ بھی گفٹ ہی کی ایک شکل ہے جو لباس ارینج کیے جاتے ہیں, یعنی دوسرے خاندانوں کی طرف سے, لڑکی والے لڑکے کا اور لڑکے والے لڑکی کا. اب یہ جو شوہر بیوی کو خاص تحفہ دیتا ہے, منہ دکھائی کے نام سے جو دی جاتی ہے, کوئی بھی جو گفٹ دیا جاتا ہے, تحفہ دیا جاتا ہے, اس کا حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیں یہ منہ دکھائی بھی ایک طرح سے گفٹ ہی ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تحائف دینے کو پسند فرمایا, اور اس کو ایک افیکشن کے بڑھنے کا اور آپس میں معاملات کے اچھا کرنے کا ایک ذریعہ بتایا. جی. اور ایز اے وائف مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات سے اگری کریں گی کہ اگر ہسبینڈ وائف کو گفٹ دے تو وہ ان سے اور زیادہ انسیت بڑھتی ہے, اور اس کو بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو باہمی تعلقات کو اچھا رکھنے کے لیے تحفے تحائف دینے میں کوئی شرن, کوئی قباحت نہیں ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے شرعی رسپانسبلٹی اور ایک ہوتی ہے کلچرل رسپانسبلٹی. تو شریعت نے تو یہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں رکھی. ہاں لیکن کلچرل ویلیوز کا خیال رکھنا, جیسا عرض کیا تھا کہ جب تک کہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو, یہ وہ چیز ہے جو شریعت میں پسند کی گئی ہے. لہٰذا اس کا اہتمام کرنے میں کوئی قباحت نہیں, بلکہ کرنا چاہیے, اچھی چیز ہے. لیکن یہاں پر بھی وہی دیکھا جائے گا کہ ڈیمانڈ نہ کی جائے اور جو دیا جا رہا ہے اس پر خوش رہا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکا ہی تحفہ دے, لڑکی بھی تحفہ دے سکتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. منہ دکھائی, جی جی, یا کوئی بھی منہ دکھائی کے وقت لڑکی بھی تحفہ دے سکتی ہے, تحفہ یہ ہے نا ایک طرح سے, تو اس لیے کوئی بھی دے سکتا ہے, اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف لڑکا ہی دے گا. لیکن وہ عرف جو ہے, عرف ہے, ایک روایت ہے. ہاں بالکل ہے, لیکن اگر ایسا بھی کیا جائے کہ کوئی لڑکی بھی دے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو تحفے تحائف کا معاملہ چل رہا ہے, مہر کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی گزشتہ پروگرامز میں کہ یہ مرد پہ واجب ہے اور وہ بیوی کو یعنی ادائی اس کے ذمے ہے. تو اب یہ جو تحفے دیے جا رہے ہیں شوہر کی
جانب سے کیا یہ مہر کے قائم مقام ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مہر ایک الگ حیثیت رکھتا ہے جو کہ بنیادی ہے اور لازم ہے. اگر نہیں بھی ذکر کرے گا, ہم نے گزشتہ سیشنز میں ذکر کیا, وہ لازم ہو جائے گا اس پر. یہ تو عورت کا حق ہے. اس کے علاوہ جو گفٹ دیے جاتے ہیں, منہ دکھائی کا دے دیا, فرسٹ ٹائم گھر میں آئی اس کا دے دیا, کسی چیز کا بھی دے دیا, ویلکم گفٹ دے دیا, یہ سب الگ ہیں اور عرفاً بھی انہیں الگ شمار کیا جاتا ہے. ہاں لیکن بس اوقات یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو گفٹس ہیں یہ اتنے بیش قیمتی ہوتے ہیں کہ انہیں مہر کے قائم مقام کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شوہر نے پہلے سے تعین کر دیا ہو, پہلے سے فکس کر دیا ہو کہ یہ آپ کا مہر ہے. جیسے اسے گولڈ کا سیٹ دیا اور کہا یہ آپ کا مہر ہی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ اس کا گفٹ بھی مہر دونوں ہی یہی چیز ہو جائے گی. اسی طرح اسے دے دیا تھا گولڈ کا سیٹ وغیرہ, اس وقت ذکر نہیں کیا, اسے دینے کے بعد کہا جو آپ کو میں نے کل سیٹ دیا تھا نا وہ مہر کے قائم مقام تھا. تو اگرچہ خاتون بڑی وہ ہو جائیں گی کہ یہ کیا, میں تو اس کو سمجھ رہی تھی گفٹ سے مہر الگ ملے گا, لیکن بعد میں بھی تعین کر دیا تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ کہے نہیں میں نہیں مانتی, لیکن اگر ایسا تھا یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر وہ کہے میں نہیں مانتی, نہیں, شوہر اگر اسے مہر قرار دے گا, کیونکہ مہر لازم ہے نا, شوہر پر منہ دکھائے وغیرہ گفٹ تو لازم نہیں ہے, تو شوہر گفٹ کے طور پر دے کے مہر, یہ اس کی مرضی ہے. اچھا کتنی دیر بعد تک وہ ایسا کر سکتا ہے؟ یہ ضرور ہے کہ شوہر مہر سے بچنے کے لیے ایسا نہ کرے. جیسے اس سے گفٹ دے چکا, کوئی اپنے لیے الگ راہ. اب جب خاتون نے پروگرامز ہمارے دیکھے اور نوحہ اولی کہا مہر تو لازم تھا, آپ نے وہ تو نہیں دیا, بچنے کے لیے کہے وہ جو گفٹ تھا نا وہ مہر تھا, یہ نہیں ہو سکتا. ایک کالر شامل کر لوں, میں چاہتی ہوں کہ ہم ذرا لائٹ موڈ میں ہی بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا دوست پلات ہیں؟ جی جی کیجیے. جی ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر تیمم کرتے وقت مطلقاً یہ نیت کی کہ میں تیمم کر رہا ہوں, لیکن یہ نیت نہیں کی کہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے یا پاکی حاصل کرنے کی نیت نہیں کی, تو کیا تیمم ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کسی شخص کی آنکھوں میں الرجی کی بیماری ہے اور کسی دن اس کی آنکھوں میں خارش ہونے کی وجہ سے پانی تھوڑی سی مقدار میں باہر نکلا لیکن مزید بہا نہیں, تو کیا یہ پانی ناپاک ہوگا اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی, اور مفتی صاحب کی سمت یہ سوالات لے کے جائیں گے. مفتی صاحب الگ سے بھی ایک پروگرام کرتے ہیں انشاءاللہ, آج بھی ہوگا, تو آپ اسے بھی ضرور ملاحظہ کیجیے. اچھا مجھے آپ کی سمت آنا ہے, اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے, آپ کی بات بلکہ مکمل ہو گئی تھی نا, ہاں تو میں آپ ہی کی سمت آؤں گی, کہ یہ جو دلہن کو ملتے ہیں سسرال سے اور میکے سے تحائف, تو وہ کیا اسی کی ملکیت ہوتے ہیں؟ دیکھیے تحفہ تو جس کو دیا جاتا ہے اسی کی ملکیت ہوتا ہے. اچھا. لیکن ہر تحفہ اس کو دیا جائے ضروری نہیں ہوتا, بعض چیزیں عرف میں اندر ہوتی ہیں. جیسے ہمارے عرف میں اگر لڑکی کی طرف سے شادی ہو رہی ہے تو لڑکی کے جو لڑکی کی طرف والا فنکشن ہے اس میں اگر کوئی گفٹ دیتا ہے, یعنی اگر کیش اماؤنٹ دے رہے ہیں پیرنٹس کو, تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ پیرنٹس اپنے پاس رکھتے ہیں, بچی کو نہیں دیتے, تو یہ ایک عرف میں ہے, اس کی الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں بچی کو دے دی جائیں ایز اے گفٹ, وہ اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہیں, وہ کسی اور کو نہیں دے سکتی, اس کے یعنی وہ کوئی کسی اور کا اس پر حق نہیں ہوتا, حق اسی کا ہوتا ہے. ہاں اگر یہ امانتاً کسی کے پاس رکھے, فار ایگزامپل بہت زیادہ جیولری ہے اور بچی, آپ کو پتہ ہے جب شادی ہوتی ہے تو امیچور بھی ہوتے ہیں, رسپانسبلٹی سینس آف رسپانسبلٹی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو اگر کسی بزرگ خاتون کو یا کسی بھی بڑے کو آپ ہینڈ اوور کر دیں کہ آپ اس کی حفاظت کر لیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو دے دیا اب اس کی ملکیت ہو گیا, وہ اپنے پاس سے لے کے رکھے کہ بھائی ہم نے دینا نہیں. یا بعض اوقات بڑے خود لے لیتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیں, ہم حفاظت سے رکھ لیں. تو جس کو دیا گیا ہے اسی کی ملکیت ہوتا ہے, اور اگر وہ خود اپنی مرضی سے کسی کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے, ہبہ کر سکتا ہے. لیکن کوئی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا ہے کہ یہ ہم نے دیا تھا. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے انگیجمنٹس وغیرہ جب ختم ہوتی ہیں, یہ ہمارے عرف کے اندر رائج ہے کہ جب انگیجمنٹس ختم ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے تحائف واپس کیے جاتے ہیں, ایک دوسری کیٹیگری میں جائے گا, یہ اس میں نہیں آئے گا کہ اس میں منع ہوگا. ہاں رخصتی کے بعد جو دے دی جاتی ہیں, جہیز میں جیسے کوئی چیزیں دی جائیں تو وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ لڑکی کی اپنی ملکیت میں. آپ کیا کہنا چاہیں گی اس تعلق سے؟ بس میں یہی عرض کرنا چاہوں گی کہ ہر چیز کو اپنی حیثیت پہ رکھا جائے, اور یہ تحفے تحائف کے معاملات خوش سلوبی سے ادا کیا جائے تاکہ دینے والا بھی اس بات پر خوش ہو اور لینے والا بھی خوش ہو. اس کو ٹالا نہ جائے, اچھی سے ادا کیا جائے, تاکہ جو حضور نے فرمایا کہ تحفے تحائف دینا محبت کا سبب بنتا ہے, اس کا حقیقی مصداق ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے, حضور آپ کی سمت آئیں گے اور آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے اس تعلق سے؟ دیکھیں منہ دکھائی کی اور ان رسوم کی جو بات ہے, پہلے تو ایک بات جو ہے وہ کیٹیگوریکلی سمجھ لیں کہ آیا شریعت مطہرہ کی طرف سے کوئی یہ ذمہ داری ہے یا نہیں. یعنی یہ جتنی بھی ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے, کوئی اس سے یہ ہم جو احکام بیان کر رہے ہیں یہ جائز یا ناجائز کے بیان ہو رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے, یا اس کی حدود و قیود کیا ہیں, یہ بیان ہو رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت نے ان کو رکھا ہے, یعنی یہ شرعی ذمہ داری شمار ہوتی
ہوتے ہیں یا نکاح کا باقاعدہ شریعت کی طرف سے یہ کوئی حصہ ہے، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ہماری اس گفتگو سے یہ رزلٹ نہ نکالے کہ شریعت کا یہ حصہ نہیں ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، جائز ہے یا نہیں ہے، یہ ساری گفتگو اس تناظر میں ہو رہی ہے. باقی شریعت کی طرف سے کیا ہے، یعنی یہ شرعاً یہ فرض یا واجب یا سنت یا شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ یا ڈیمانڈ ہے یا نہیں اس طرح کی رسوم کی، تو ان کی کوئی شرعی حیثیت ان معنوں پر نہیں ہے کہ شریعت نے فرض کیا ہو یا واجب کیا ہو یا سنت قرار دیا ہو یا جو ہے یہ ضروری ہیں نکاح کے انعقاد کے لیے یا نکاح کے منعقد ہو جانے کے لیے. یہ معاملہ نہیں ہے، شرعی نہیں ہے. باقی ہاں یہ کلچر کی بات ہو رہی ہے، ہمارے کلچر کے اندر ہے، ہماری ثقافت کے اندر ٹھیک ہے، اس طرح ہو رہا ہے. تو اب اس کا کیا حکم ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ٹھیک ہے. یہ جب تک جو ہے وہ دائرہ شرع سے تصادم نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے ہم اسے جائز کہیں گے. اور جب جو ہے وہ دائرہ شرع سے تصادم ہوگا، دائرہ شرع سے تصادم کا مطلب یہ کہ جب آپ جو ہے وہ ایسا کرنا شروع کر دیں کہ ایسا مطالبہ کہ اگلے کو زج کرنے والا. ایک ہے منہ دکھائی کی صرف جو ہے وہ رسم اور جو ہے وہ دولہا نے جو ہے وہ دیا اور آپ لوگوں نے کہا کہ اتنا ہوگا، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایسا انداز اختیار کر لینا کہ اسے زج کیا جا رہا ہو کہ نہیں اتنے دیں گے، اتنے نہیں دیں گے تو اتنے نہ دینے سے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا، اتنا ہونا چاہیے. تو یہ جو زج کرنا ہے یہ درست نہیں، اس کی شریعت مطالعہ اجازت نہیں دیتی زج کرنے کی. اور دوسرا ایسے موقع پر جو ہے وہ شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، پردے کی رعایت بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے. ایسے موقع پر ایسا اختلاط جو ہے وہ اجنبی مردوں عورتوں کا اس کی اجازت نہیں ہے. خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، بہرحال شرعی احکام ہر جگہ کے لیے ہیں اور جہاں جتنی رعایت ہے اتنی رعایت ہے. باقی جو بے پردگی ہے یا اختلاط ہے مرد و زن کا، اجنبی مرد و زن کا، اس اختلاط کی تو بہرحال حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، وہ کسی بھی موقع پر ہو اس کی اجازت نہیں. لیکن اس کی وجہ سے نفس شے کو تو ناجائز نہیں کہیں گے کہ بھئی اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیں کہ جو ہے یہ منہ دکھائی کے جو پیسے دینا ہے یہ پیسے دینا ناجائز ہو جائے. یہ تو بہرحال جائز ہے اگر وہ خود دیتے ہیں، اپنی رضامندی سے خوشی سے دیتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ ایسا انداز اختیار کرنا یا ایسا گھیرا ڈال لینا کہ وہاں پر اختلاط ہو اجنبی مرد و زن کا، تو اس کی اجازت بہرحال نہیں ہے، چاہے وہ منہ دکھائی کے رسم کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر ہو، اس کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں ہے. دیگر رسوم میں بھی جو اس طرح کیا جاتا ہے، دیگر رسوم کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ تو بہرحال ملحوظ رکھا جائے گا. اور جو ہے یہ رسم، اور اگر اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے تو اکثر تو جو ہے وہ رسمیں ویسے ہی ہوتی ہی اسی وجہ سے ہیں لوگ کہ وہاں پر اس طرح گیدرنگ ہو جاتی ہے اور اس گیدرنگ میں وہ ایک ہلا گلا اس کا ایک وہ ماحول پیدا کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اس سے یہ رسوم چلتی چلی آ رہی ہیں. اور اگر جو ہے وہ شرعی حدود و قیود کی بات کی جائے تو بعض اوقات جو ہے وہ اگلے سمجھنے کی بجائے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، کوئی موت میت کا موقع تھوڑی ہے، کوئی سوگ کی بات تھوڑی ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ سوگ کی بات نہیں ہو رہی، آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بھی خوشی منانی ہے آپ اپنی خوشی منائیں، سیلیبریٹ کریں، لیکن شریعت مطالعہ کے احکام کو پامال نہ کریں. احکام شریعہ کو پامال کر کے آپ خوشی منائیں گے تو اس خوشی میں آپ کی کیا برکت ہوگی؟ اس میں نحوست ہونی ہے. پھر اس کے بعد اس کے آثار ظاہر بھی تو ہوتے ہیں. یہ جو بے برکتیاں بعد میں ظاہر ہوتی ہیں تو یہ جو اس موقع کے اوپر غیر شرعی امور کیے گئے ہوتے ہیں ان کی بے برکتیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. اس کی نحوست جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پامال کرنے کی ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. پھر پریشان ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہاں سے دم درود لے رہے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ تعویذ مانگ رہے ہیں، دعا کر دیں، کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہو کیا گیا، کسی نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن آپ نے خود جو کچھ کیا ہے تو اس کے آثار بھی تو ہے نا، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. خواتین فوراً یہی کہتی ہیں کسی نے کچھ کروا دیا، آپ نے جو کیا ہے یہ اسی کا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے آثار ہے نا کہ ایک تو آخرت کا تو جو معاملہ ہے وہ تو آخرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے آخرت کی گرفت سے، آخرت کے مواخذے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. دنیا میں بھی جو ہے وہ آثار ظاہر ہوتے ہیں، جو نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی جو معصیت ہوتی ہے اس کے دنیاوی اثرات بھی، مضر اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور ایسے امور نہیں کرنے چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں. بے شک. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرائع ناچیز کے ساتھ. خواتین دینی احکام سیکھتی ہیں ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے. اور کل کے کچھ سوالات ہیں میرے پاس جو کہ میں پہلے شامل کر رہی ہوں. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آ جاؤں. جی آئیے. یہ حسینہ بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کے بھائی
کا معاملہ ہے، غصے میں ایک طلاق دی، لیکن اب معاملہ کچھ ایسا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے دیں، یا وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں، تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے، آپ ذرا کلیئر کر دیجئے۔ جی، یہ بہن نے کہا کہ جو ہے وہ میرے بھائی نے 1 طلاق دی ہے، غصے میں دی، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ 1 دی ہے، جبکہ جو لڑکی والے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کا کلیم یہ ہے کہ 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو اب ہم لوگ بہت پریشان ہیں، تو کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی قریبی دارالفتاء میں جائیں اور وہاں جا کر آپ اپنا مسئلہ بتائیں، اور باقاعدہ فریقین حاضر ہوں، یعنی وہ لڑکی والے بھی آئیں اور آپ لڑکے والے بھی جائیں، اور اپنا بیان وہاں ان کو ریکارڈ کرائیں، جو بھی آپ کا بیان دیں گے اس آپ کے بیان کے روشنی میں دونوں کی بات سن کر، دونوں سے ضروری سوال و جواب کر کے پھر اس کے مطابق آپ کو فتویٰ دیا جائے گا۔ اس کا اصل حل یہی ہے، آپ دارالفتاء سے رجوع کریں۔ باقی جہاں تک مسئلے کی بات ہے، مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ 2 باتیں یہاں پر الگ الگ۔ ایک چیز جو ہے وہ جو قابل جواب ہے وہ یہ کہ غصے میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں، اور دوسری یہ ہے کہ بھئی ایک فریق کہہ رہا ہے 1 ہوئی ہے، دوسرا فریق کہہ رہا ہے 3 ہوئی ہیں، تو اب اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو غصے کی طلاق کی بات ہے، دیکھیں طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے عام طور پر۔ پیار محبت میں تو طلاق دینے کا رواج نہیں ہے ہمارے یہاں، غصے میں دی جاتی ہے۔ اور اگر تو یوں کہنا اگر شروع کر دیا جائے کہ غصے میں طلاق ہوتی نہیں ہے، طلاق تو وہی ہے جو پیار محبت میں ہو، تو پھر تو کوئی طلاق سرے سے ہو ہی نہیں، کیونکہ طلاق دیتے ہی لوگ غصے میں، رواج یہ ہے، تو غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ باقی ہاں یہ ضرور ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض کتب کے اندر جو یہ لکھا ہے نا کہ غصے سے طلاق نہیں ہوتی، وہاں اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ اس غصے سے مراد یہ غصہ نہیں ہے جو عام طور پر لوگ غصہ کرتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ وہ ایسا غصہ ہو کہ بندہ اپنے حواس میں ہی نہ رہے، اوسان خطا ہو جائیں اس کے، یعنی اس سے بالکل کسی چیز کی تمیز نہ رہے۔ جیسے بعض لوگوں کے ساتھ مرض ہوتا ہے، وہ ان کو مریض ہوتے ہیں، ذہنی مریض ہوتے ہیں، کہ جب غصہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اوسان بحال نہیں رہتے۔ وہ اس غصے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ غصہ جو ہے اس سے طلاق نافذ نہیں ہوتی۔ لیکن عام غصہ جیسے لوگ کرتے ہیں عام حالات میں اور جس کے نتیجے میں طلاقیں ہوتی ہیں، یہ غصہ مانے نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے استاد تھے، استادوں کے استاد تھے مفتی وقار الدین صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے کہا جاتا تھا، ان کے پاس ایک دفعہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا مفتی وقار الدین صاحب سے کہ جناب میں نے طلاق دی ہے، غصے کے اندر طلاق دی۔ انہوں نے کہا ہو گئی، انہوں نے کہا غصے میں دی، تو آپ نے کہا یہ بتاؤ اس وقت کون کون پاس تھا؟ کہا میری بہن بھی تھی، میری ماں بھی تھی، بیوی بھی تھی۔ تو آپ نے کہا آپ نے لفظ جو ہے کس کو کہے یہ طلاق والے؟ کہا بیوی کو۔ کہا اس کا مطلب ہے کہ غصے میں بھی آپ کو یہ پتہ تھا نا کہ یہ میری بیوی ہے اور طلاق کس کو دی جاتی ہے، آپ نے اسی کو کہے۔ اگر ایسا غصہ ہوتا کہ ماں کی، بیٹی کی، بہن کی، بیوی کی تمیز ہی اٹھ جاتی، اوسان ایسے خطا ہو جاتے، تو پھر آپ بات کرتے۔ یہ تو آپ جب آپ کو اس غصے کے اندر بھی یہ پتہ ہے کہ میں بیوی سے بات کر رہا ہوں اور یہ طلاق جو ہے بیوی کو ہی دی جاتی ہے، اور یہ الفاظ جو ہے بیوی کے لیے بولے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اوسان خطا نہیں ہوئے، اوسان بحال ہیں۔ تو یہ جو نارمل غصہ ہوتا ہے عام طور پر جس میں لوگ طلاق دیتے ہیں، اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ ایک فریق کہہ رہا ہو کہ طلاق جو ہے وہ 1 دی ہے، جیسے شوہر کہہ رہا ہے کہ 1 دی ہے اور بیوی یہ کہہ رہی ہو کہ 3 طلاقیں دی ہیں، لڑکی والے یہ کہہ رہے ہو، تو اس صورت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ بیوی سے گواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر بیوی اس بات پر گواہ پیش کر دیتی ہے کہ بھئی شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں، پھر بیوی کی بات کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر بیوی کے پاس گواہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں شوہر سے قسم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو شوہر اگر جو ہے وہ قسم کھا کر یہ بات کہہ دے کہ میں نے 1 ہی دی تھی، 3 نہیں دی، بیوی کے پاس گواہ موجود نہیں، تو اس صورت میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شوہر کے حق میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں شوہر کے قول کا اعتبار ہوتا ہے، 1 طلاق ہوتی ہے۔ اور لیکن جو ہے وہ بیوی کو بہرحال اگر کنفرم ہو کہ اس نے جھوٹی قسم کھا لی ہے، بیوی کو بہرحال پھر کوشش کرنی چاہیے کسی بھی طریقے سے اس سے جو ہے وہ گلو خلاصی کی۔ لیکن یہ میں نے آپ کو عمومی مسئلہ بتایا ہے، عمومی حکم بتایا ہے، یہ صورت بتائی ہے۔ باقی یہ جو آپ کا خاص کیس ہے جو بہن نے جو پوچھا ہے کہ ان کے بھائی نے جو دی ہے، تو اس کا جو اصل حل ہے وہ آپ کسی قریبی دارالفتاء میں جائیں اور دارالفتاء سے رجوع کریں، وہاں ساری صورتحال، کیونکہ ابھی ہم نے 1 سائیڈڈ بات سنی ہے، صرف جو ہے وہ انہوں نے بتائی ہے، خود فریق سے بھی بات نہیں ہوئی، ان سے بات ہوئی کہ جو فریق کی طرف سے ہیں۔ تو باقی اصل بات دارالفتاء کے اندر فریقین کو بلایا جاتا ہے، دونوں جو فریقوں کو بلا کر دونوں کی بات سنی جاتی ہے، پھر جو کراس کوسچنز ہوتے ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کی روشنی میں جو درست بات ہوتی ہے وہ جو جس کا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح بتایا جاتا ہے۔ تو ایسے مسائل ہمیشہ ویسے بھی ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ دارالفتاء میں لے کے جایا کریں، دارالفتاء سے ہی اصل حل کرایا کریں۔
ٹی وی پہ ایک محدود وقت ہوتا ہے، اس محدود وقت کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کو ایک جنرل مسئلہ بتاتے ہیں، جو جنرل کیوری ہوتی ہے وہ ہم دور کرتے ہیں. باقی خاص جو اسپیسیفک آپ کا مسئلہ ہے، بالخصوص یہ طلاق کا معاملہ ہو گیا، وراثت کا معاملہ ہو گیا، یا اس طرح کے کاروباری معاملہ ہو گیا، اس کے لیے آپ دارالفتاح سے رجوع ضرور کیا کریں. اس میں صرف ٹی وی سے مسئلہ سن کے آپ جو ہے وہ رائے قائم نہ کیا کریں. اپنے خاص مسئلے کے لیے اس کے لیے دارالفتاح سے باقاعدہ رہنمائی لے کر اس فتوے کے مطابق عمل کیا کریں. ٹھیک ہے جناب. ایک اور سوال کل آیا تھا اور بہن نے یہ پوچھا تھا کہ کبھی انہیں کنفیوژن ہو جاتی ہے پہلی اور تیسری رکعت میں، وہ تشہد میں بیٹھ جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں وہ قاعدہ اولیٰ ہے، یعنی یہ کنفیوژن ہے، تو اب اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے بہن نے کہا نا کہ رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جاتا ہے، بھول جاتی ہیں، کبھی لگتا ہے پہلی ہے، کبھی لگتا ہے تیسری ہے، کبھی لگتا ہے دوسری، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہو یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہو، یعنی شاذ و نادر، تو اس صورت میں تو حکم یہ ہے کہ نماز اثر 9 پڑھ لیں. اچھا. اور اگر جو ہے وہ اکثر ایسا ہوتا ہو یا بار بار ایسا ہو جاتا ہو کہ بھول چک ہو جاتی ہو، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ تحری کریں. تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غور و خوض کریں، اور غور و خوض کے نتیجے میں جو غالب گمان ہو اس پر عمل کریں. یعنی غالب گمان اگر یہ ہے کہ تیسری ہے تو تیسری سمجھا جائے گا، غالب گمان اگر یہ ہے کہ دوسری ہے تو دوسری رکعت سمجھی جائے گی، غالب گمان پہلی رکعت کا ہے تو پہلی رکعت سمجھی جائے گی. اور اگر جو ہے وہ غالب گمان کوئی نہیں ہے، تحری کی، اور تحری کے نتیجے میں دل ایک طرف جم نہیں رہا بلکہ ڈاؤٹ برقرار ہے، دونوں طرف 50-50 لگ رہا ہے، 50% یہ خیال آ رہا ہے کہ پہلی ہے، 50% یہ آ رہا ہے تیسری ہے، یا 50% یہ آ رہا ہے کہ دوسری ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ عقل کو اختیار کرے. یعنی جو کم والی جہت ہے کہ عبادت میں احتیاط اولا ہوتی ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کم والی جہت کو اختیار کر کے اس کے مطابق نماز مکمل کر لے. یعنی 1 اور 2 میں شک ہو تو 1 جو ہے وہ گمان کرے، 2 اور 3 میں شک ہو تو 2 گمان کرے، 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 گمان کرے، ایسی 1 اور 3 میں شک ہو تو 1 گمان کرے. یہ گمان کر کے اس کے مطابق پھر وہ نماز مکمل کر لے، اور آخر میں سجدہ سہو بہرحال کیا جائے گا اس صورت میں. اور یہ سارے احکام جو ہے وہ یہ عام جنرل کنڈیشن کے ہیں، وسوسے کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ انہیں وسوسے آیا کرتے ہیں، تو جب کوئی وسوسوں کا شکار ہو یا وسوسوں کا مریض ہو، پیشنٹ ہو، تو اس کے لیے تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ وسوسے کو جھٹکا کرے، وسوسے کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. تعوذ پڑھ لینا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ شریف جو ہے وہ شروع میں پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کے، اللہ کی مدد مانگ کے نماز پڑھیں، اور پھر اس وقت جو کوئی اس طرح کے خیالات آئیں تو ان کو جھٹک دیا کریں، نماز آپ کی ہو جائے گی. یہ کہتی ہیں آنکھوں میں اگر الرجی ہے اور خارش کے ساتھ تھوڑا سا پانی آتا ہے، وہ بہتا نہیں ہے، یعنی آنکھ سے ذرا سا نکلا لیکن بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، یہ جو بھی ہے آپ اس کو کلیئر کر کے بتا دیں، کیا ناپاک ہوگا، ناقض وضو ہوگا؟ جب تک جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بہے گا نہیں اس وقت تک وہ ناقض وضو نہیں ہے. جب تک بہا نہیں ہے ناقض وضو بھی نہیں ہے. اور ناپاکی کی بات تم تب کریں گے کہ جب اس کے اندر آمیزش ہو. یہ جو بیماری کی وجہ سے جس خون کی بات، جس پانی کی یا آنسو کی بات کی جاتی ہے نا، آنکھ سے بہنے والے کی، کہ وہ ناپاک ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہی جاتی ہے کہ جب اس میں خون یا پیپ کی آمیزش ہو یا اس کا اندیشہ ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ ناپاک بھی نہیں ہوتا. سمپل ریڈنس ہے، کوئی الرجی ہے تو وہ اس میں نہیں جائے گا. الرجی کے اندر بھی اگر جو ہے وہ اس میں خون یا پیپ کی آمیزش ہے اگر تو ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا اس کا مطلب. ٹھیک ہے. تیمم کرتے وقت مطلقاً کیا نیت کی جائے؟ نہیں، بہن نے پوچھا کہ مطلق تیمم کی نیت جو ہے وہ کر لی تو جو ہے وہ نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. اصل میں یہ شاید ایک مسئلے کی طرف اشارہ کروانا چاہ رہی ہیں. اچھا. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ طہارت کی نیت سے کیا، پاکی کی نیت سے کیا، یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کی نیت سے کیا جس کے لیے وضو ضروری ہو، جیسے نماز، تو اس سے تو پھر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، دیگر عبادات بھی کی جا سکتی ہیں. لیکن اگر کسی نے تیمم جو ہے وہ ایسی عبادت کے لیے کر لیا کہ جو عبادت مقصودہ نہیں تھی، جیسے سجدہ شکر کی نیت سے تیمم کر لیا، تو اب اس سے سجدہ شکر تو ادا ہو سکتا ہے لیکن اس سے نماز ادا نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے انہوں نے شاید یہ جنرل کہا، مطلق تیمم کہا. تو دیکھیں عام طور پر یہ اس طرح کی باریکی جو ہے نا، جس کو پتہ ہوتی ہے اس کو مسئلہ بھی پتہ ہوتا ہے. اور ہم لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ مطلق تیمم کی نیت کرتے ہوں. اگر کوئی مطلق والا ہوگا تو اس کے دن میں پاکی کے ہی نیت ہوتی ہے، پاکی کا ارادہ ہوتا ہے. اور پاکی کی نیت سے جو بھی تیمم کرے گا، اگر مطلق تیمم سے آپ کی مراد یہ ہے تو اس سے پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ کی سمت آؤں گی اور میسیجز شامل کریں گے پروگرام میں. کیا کہنا چاہتی ہیں آج کی گفتگو کا نچوڑ؟ دیکھیے، خوشی منانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، لیکن اس میں ہمیشہ کے خیال رکھیں کہ کوئی بھی خوشی منائے یا اپنے کلچرل کوئی ویلیوز کو امپورٹنس دیں تو اس میں کوئی بھی شرعی قباحت نہ ہو. اگر ایسا کوئی کام ہے جس میں قرآن اور حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے تو اس سے پرہیز کریں. کوشش کریں کہ اپنی رسومات یا اپنے کلچرل اور ٹریڈیشنز کو کسی عالم کو چیک کروا لیں. اگر جو اس میں شرعی قباحتیں ہیں ان کو دور کروا کے پھر آپ اس کو عمل کر سکتے ہو اس پر.
آپ کیا پیغام دیں گے؟ بس آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اتنے پروگرامز کرنے کے بعد، اتنی نوحہ دینے کے باوجود بھی اگر یہ ہو کہ لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی اور سیلیبریٹیز کو دیکھا دیکھی کے چکر میں اپنے قیمتی پیسے کو، اوقات کو، اپنے خوبصورت رشتوں کو ضائع کر دیں تو پھر یہ بے وقوفی کی بات ہوگی. لہٰذا اویئرنیس اب حاصل کر لیں اگر پہلے نہیں کی تو، اور اس خوبصورت رشتے کو خوش اسلوبی سے نبھائیں تاکہ دوسروں کی دیکھا دیکھی سے آپ کا اپنا گھر تباہ نہ ہو اور یہ شادی حقیقتاً خانہ آبادی بنے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گی. مفتی صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، سیلیبریٹیز کی بات ہوئی تو پہلے یہ سمجھیں کہ آپ لوگ سیلیبریٹیز کو قابل تقلید نہ سمجھا کریں. ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے قابل تقلید جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کو دین متین نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے. تو خواتین ہیں تو خواتین کے لیے قابل تقلید خواتین اسلام ہیں، امہات المومنین ہیں، صحابیات ہیں، تابعیات ہیں، جو القدر جو ہستیاں گزری ہیں، عالمات گزری ہیں جو القدر. قابل تقلید وہ ہیں، آپ ان کی تقلید کریں یا ان کی پیروی کریں. ان کو اپنے لیے حقیقی سیلیبریٹی سمجھ کر ان کی بات پر عمل کریں گی یا ان کی نقل کرنے کی کوشش کریں گی اللہ کی رضا کی نیت سے تو اس پہ آپ کو اجر ملے گا. باقی یہ جن کو آپ سیلیبریٹی سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں تو یہ قابل تقلید شرعاً نہیں ہوتے. ان کی پیروی کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملنا، کوئی اجر نہیں ملنا. اجر ملنا ہے جو حقیقی سیلیبریٹیز ہیں، جو دینی سیلیبریٹیز ہیں، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعزاز، انعام، اکرام حاصل ہے شرعی طور پر علم اور تقویٰ کے معیار کے مطابق. ان کی پیروی کریں گے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور عالمات میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گی. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. نکاح کے احکام ڈسکس کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے. خواتین کی جانب سے یوزولی زیادہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، خاتون خانہ ہوتی ہیں اور یہ ساری رسوم اور یہ سارے معاملات وہی زیادہ ٹیکل کرتی ہیں. تو کوشش یہ کیجیے کہ شریعت کی پاسداری کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کو آسانیاں جو ہے وہ دینے کی، بانٹنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.